عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھایا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہی یروشلم گاٹ پھرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے مکتوب کو ایک ایک حرف پر زور دیتے ہوئے غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل کیا جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی بہت زیادہ غم زدہ نظر آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے بھی نمی جھلکنے لگی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی، کچھ سپاہی تو میرے پاس ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلن ثانی کی سحر انگیز تقریر کا اثر، ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین محمود کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹے سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی، اگرچہ اپنے والدین کے اصرار پر اس نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین محمود زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگراں ارقم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جوسلن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جوسلن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بے ساکھیاں دی ہیں، ارقم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین محمود نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کیا۔
پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین محمود اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 میں جوسلن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکان پہرے داروں کو قتل کر کے پھر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لیں۔ پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ پردہ دار معصوم دوشیزاؤں کی بے آبرو کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جوسلن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی شہید مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسلن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسلن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین محمود اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچا۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر مسلمان سلطان نور الدین محمود کا لشکر تھا اور مد مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پاٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں سے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کے ساتھ بچے کچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جوسلن ثانی کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین محمود نے انتہائی غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے امان باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا، میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسلن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جوسلن ثانی کو گھسیٹتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جوسلن ثانی کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس تھے، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین محمود کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سر عام سنسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ وہ سورما ہے جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تہہ تیگ کیا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار سے نہ قتل کرے بلکہ تڑپا تڑپا کر مارے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دے۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائے۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جوسلن ثانی پسینے میں نہا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔
دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین محمود اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جوسلن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمراں جوسلن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری اسی جابر و سفاک انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جوسلن ثانی کو پا بزنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین محمود کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی دبی دبی زبان میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم و عالیشان فتح مبارک ہو، یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوسلن کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جوسلن ثانی اور سلطان نور الدین محمود کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکایک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جوسلن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جوسلن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران ایڈیسا کے مجبور اور معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسلن ثانی کے پاس سلطان نور الدین محمود کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین محمود کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسلن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جوسلن کا طرز عمل گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین کے ارد گرد ریاکاری کے الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین محمود نے جوسلن کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جوسلن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین محمود بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسلن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام میں اپنے اسی اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان میں میری بات کاٹ۔ جوسلن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ کروسیڈ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذی شان کا عفو و درگزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسلن کی مکاریوں پر حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود جوسلن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی ابن ارسون اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین محمود کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم اور شیریں تھا۔ سلطان نور الدین محمود نے حیرت سے قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین محمود ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکایک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔
بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسطو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔